بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین والمسلمات، اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى۔ جب سے انسان آئے ہیں، جنات ان سے پہلے تھے، جنات انسانوں سے پہلے تھے، انسان بعد میں آئے۔ اور جب انسان آیا تو جنات، جس کو دوسرے لفظوں میں شیاطین بھی کہتے ہیں، ان میں جو شریر خبیث ہوتے ہیں ان کو شیاطین، اور جو شیاطین یعنی خبیث نہیں ہوتے ان کو جنات کہتے ہیں۔ جنات کو انسانوں سے بہت زیادہ خطرہ تھا۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ زمین کے مالک یہ ہو جائیں گے، ہم سے اونچے ہو جائیں گے، افضل ہو جائیں گے، اعلیٰ ہو جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو اشرف بنایا۔ آواز آ رہی ہے؟ اب میں کیا کہوں، ہمارے اسپیکر کو تو وارث ہی نہیں، میں کیا کہوں؟ وارث تو آپ ہیں، آپ توجہ نہیں کرتے۔ میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی اسپیکر لا کے دو، اسپیکر موجود ہے، اسپیکر کے ماہرین لا کے دو، وہ آپ توجہ نہیں کرتے۔ اب جنات نے پہلے دن سے لے کر آج تک ایک فیصلہ کیا ہے، انسان کو ہرانا ہے۔ میری بات کو میرا غور کیجیے، پہلے دن سے لے کر آج تک جنات نے ایک فیصلہ کیا ہے، انسان کو ہرانا ہے۔ ہر میدان میں، ہر محاذ میں، ہر قدم پہ انسان کو ہرانا ہے۔ اور جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو جنات شیاطین کہتے ہیں ہم نظر آئیں، ہمارا رب نظر آئے۔ جس کو جو مشکل پریشانی پیش آئی اور اس کو اللہ نظر نہ آیا، وہ ہار گیا۔ کسی نے پوچھا رب کے کیا معنی ہیں؟ کہا جب بھی، آپ سنیے گا ذرا غور سے، جب بھی انسان کو کوئی مشکل پریشانی، دکھ، تکلیف، مسئلہ، الجھن کوئی بھی پیش آئے، پہلی نظر جس پہ جائے وہ رب ہے۔ کون سی نظر؟ کون سی نظر؟ پہلی نظر جس پہ جائے وہ رب ہے۔ آپ نے بچے کا مزاج دیکھا؟ بچہ ہر زندگی کے شعبے میں اماں کہتا ہے، ماں کہتا ہے۔ اس کی پہلی نظر جہاں اٹھتی ہے وہ ماں ہے۔ پوچھا نا کہ اماں ہمارا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب تو فرعون ہے۔ تو پوچھا اماں فرعون کا رب کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ باتیں نہیں کیا کر، پہلی نظر جس پہ جائے۔ تسبیح خانہ اب تک پہلی نظر پہ ہی محنت کر رہا، حیران۔ مشکل آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، الجھن آئی، ناکامی آئی، پہلی نظر تسبیح، وظیفے اور دعا میں گئی۔ اس سے مراد اللہ۔ پہلی نظر کس پہ گئی؟ پہلی نظر سخت پیاس لگی ہو تو پہلی نظر کھانے پہ جاتی ہے، پانی میں، اور سخت بھوک لگی ہو تو پہلی نظر، حالانکہ دسترخوان پہ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں، سخت پیاس ہو تو پہلی نظر کس پہ؟ بس پہلی نظر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا جو میدان تھا وہ یہ تھا، اور سارے آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی کا جو میدان تھا وہ یہ پہلی نظر تھی۔ اور سارے اللہ کے ولی، کتب، اوقات، ابدال جتنے بھی تھے ان کی پہلی نظر یہی تھی۔ ان کی پہلی نظر
فوراً اللہ بھیجا ہے. اب اس کے بعد کیا سن؟ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے. ان کا اونٹ جا رہا تھا اور اونٹ پہ جواہرات لدے ہوئے جا رہے تھے. اونٹ پھسلا، سارے جواہرات بکھر گئے. حکام، غلام، وزیر ساتھ چننے پہ لگے. پر میں نہیں نہ چنوں. اپنے وزیروں سے، اپنے خداموں سے، اپنے غلاموں سے کہا جو ہیرا جواہر، جو موتی کسی کی ہاتھ میں لے لو. سب ٹوٹ پڑے، لوٹی پہ گئے. لوٹی کہتے ہیں لٹ پہ گئے. ایک بندہ چپ کر کے کھڑا ہوا. پوچھا تو نہیں لوٹتا، تو نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی یہ ہیرے جواہرات آپ کی وجہ سے ہے اور میری نظر آپ پہ، آپ ہیں تو سب کچھ. اور وہ ان کا غلام ایاس تھا. انبیاء کرام کی محنت کا میدان پہلی نظر ہے. اور یہ نظر کر کام کیا آئے گی؟ جب پہلی نظر بچے کی اللہ کی طرف اٹھتی ہے، اللہ پہلے دن سے مشق کراتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ، جب تو بچہ تھا تو تیری ہر نظر ماں پہ اٹھتی تھی. دنیا جہان کے کھانے کھلانے والے ہوں، بچے کو ماں نظر آئے، بچے کو سکون نہیں آتا. ساری دنیا ہو، بندے کو اللہ نظر آئے، بندے کو سکون نہیں. یہ مقام ولایت ہے، یہ درویش طریقہ، صوفیت کا یہ مقام ہے. اور امام الاصفیاء، صوفیوں کے امام حضرت علی مرتضیٰ صوفیوں کے امام ہیں، اولیاء کے امام ہیں، متقیوں کے امام ہیں. ان سے کسی نے پوچھا اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا بچے کو. وہ کیسے؟ فرمایا بچے کی ہر آس اور ہر مراد ماں ہوتی ہے، تیری ہر آس اور ہر مراد اللہ ہو. میرے ساتھ سب کہو، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، کیفیت اور وجدان سے اللہ. پھر اندر کا وجدان. میں اللہ کو پہچانے بچے سے سیکھ. غزالی امام ہیں صوفیوں کے، اولیاء کے، ابدالوں کے، غوثوں کے، کلندروں کے، درویشوں کے، متقیوں کے امام ہیں. اب ان کی اگلی بات سنو. دیکھا کہ ایک بندہ ہے راستے میں بیٹھا ہے، آنکھیں اس کی بند ہیں اور زمین پہ کچھ ٹٹول رہا ہے، کچھ چیز تلاش کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا تیری بینائی نہیں ہے؟ فرمایا ہے. تو فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے کیا تلاش کر رہا ہے؟ فرمایا اپنے دل کی آنکھوں کو ٹٹول رہا ہوں کہ جس دن یہ آنکھیں میری بند ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے، کیا میرے دل کی آنکھیں ساتھ دیں گی؟ اور جس دن یہ میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، کیا میرے دل کی آنکھیں ساتھ دیں گی؟ بس وہ ان آنکھوں کو ٹٹولنا. یہ فقیر ان دل کی آنکھوں کو کھلواتے ہیں. دل کی آنکھوں کو کھلواتے. دل کی آنکھیں کھلواتے. اور جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر کائنات کے راز کھلتے ہیں اور رب ایسی آنکھوں سے اپنی پوری طاقت، قوت اور کیفیات کے ساتھ میرا رب ایسے نظر آتا ہے. جب دل کی آنکھیں کھلتی اور دل کی آنکھیں زندہ ہو، تابندہ ہو. سارے انبیاء کی محنت یہی تھی
اور امام الاسفیاء صوفیوں کے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی محنت بھی یہی تھی کہ دل کی آنکھیں کھل جائیں اور ہماری پہلی نظر، پہلی پکار اللہ پہ جائے، پہلی نظر اللہ پہ جائے، پہلی نظر اللہ پہ جائے۔ اور جس کی پہلی نظر اللہ پہ گئی اسی کا نام ولایت ہے۔ بس ختم۔ ولایت کے لیے یاد رکھیے ہواؤں میں اڑنا لازم نہیں ہے، ولایت کے لیے ولایت کا لباس پہننا لازم نہیں ہے، اور ولایت کے لیے غاروں اور جنگلوں میں رہنا اور ترک دنیا اور شادی نہ کرنا، بچے نہ ہونا، اچھا کھانا حلال میں اگر میسر ہے تو نہ کھانا، اس کا نام ولایت نہیں ہے۔ یہ ایک زندگی کا اور شعبہ ہے جس کو زاہدانہ زندگی کہتے ہیں۔ ولایت کی پہلی سیڑھی اور پہلا قدم جو اولیاء صلحاء اللہ کے ولیوں نے، کتبوں، غوثوں، قلندروں، نقیبوں، نجیبوں، ابراروں نے دی ہے، وہ پہلا قدم اور پہلا نظام وہ صرف اور صرف یہ ہے، وہ صرف اور صرف کہ اس کی پہلی نظر کہاں اٹھتی ہے، پہلی نظر۔ بس جب پہلی نظر جس کی اٹھی ہے نا، بس سمجھ لیں کہ وہ ولایت کے راہوں پہ چل پڑا ہے۔ اور جہاں پہلی نظر اس کی گری ہے، پانی آئے سامنے، پانی کے آتے ہی دل میں کیفیت کیا اٹھی کہ کریم پانی سے میری پیاس نہیں بجھے گی، تیرے امر، تیری شفقت، تیرے کرم سے میری پیاس بجھے گی۔ یہ پہلی نظر کا کرشمہ۔ سواری آئی، کھڑی ہے، سخت اضطرار ہے، میں آپ کو ولایت کی مشقیں کرا رہا ہوں، ذرا غور سے سمجھے۔ یہ زندگی میں چلتے پھرتے مشقیں کر لیں، ولایت کے مقام پہ پہنچیں گے، اور جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی، اللہ پاک ان فرشتوں کو استقبال کے لیے بھیجے گا جو غوث اعظم اور بڑی بڑی ہستیاں اور داتا صاحب کی روح کو لینے کے لیے آئے تھے، ان ہستیوں کو آپ جیسے لوگوں کے لیے بھیج کے اللہ کہے گا جاؤ اس روح کا استقبال کرو۔ میں اس کی چھوٹی موٹی ذرا مشقیں بتا رہا ہوں، آپ سنتے جائیے۔ سخت پیاس ہے، پانی سامنے ہے، پینا بھی ضروری ہے، جان بچانا بھی ضروری ہے۔ اب اس جان بچانے میں پہلی نظر اس پہ آئے کہ مولا پانی مخلوق ہے، تو خالق ہے، تیرا امر ہوگا، تیرا حکم ہوگا تو پانی سے پیاس بجھے گی۔ بس اتنا سا تصور پانی پی لیا، بس یہ تصور چھوٹا سا۔ کھانا سامنے ہے اور یہی تصور کہ اللہ بھوک تو تو مٹائے گا، تیرے امر سے ہوگا۔ قیامت کے دن ایک بندہ ساری دنیا کی چیزیں کھا جائے گا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں ہمارے یہاں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جوع القلب یا جوع البقر، گائے کی بیماری یا کتے کی بیماری۔ میں نے ایک بندہ زندگی میں دیکھا ہے، خط بہت پڑھے ہیں، مریض بھی دیکھے ہیں، لیکن ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، سارا دن کھاتے تھے، پھر گھر سے کام ختم ہو جاتا تھا۔ پھر ایک بندہ تھا جو ہوٹل سے ان کو لا لا کے روٹی اور سالن دیتا تھا، وہ کھاتے تھے۔ میں نے ایک بندہ دیکھا، اس کو جوع القلب تھی، کتے کی کھان بیماری، اور جوع البقر، بکر کہتے ہیں بکرا، گائے۔ کھانا سامنے آتے ہی کہ یا اللہ پیٹ تو بھرے، سواری سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، ہاتھوں سے بندہ سایہ کرتا ہے اور سواری کا انتظار ہے، اور جی میں ہے کہ سواری آئے اور سواری بھی ٹھنڈی ہو اور میں اس پہ بیٹھ کے اپنی منزل پہ پہنچوں۔ اسی لمحے نظر سواری سے زیادہ اللہ پہ جائے کہ اللہ تیری امر سے، تیرے حکم سے، تیری رحمت سے، تیری شفقت سے، تیری عطا سے، تیرے کرم سے، تیرے فیض سے اور تیری مہربانی سے مولا میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے اور تو ہی کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میری بندو سخت سواری کی ضرورت تھی، اب یہ میرا بندہ صرف مجھے پکارتا ہے اور اس کی نظر مجھ پہ آئی ہے، مجھ پہ آئی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہتے تھے، ان کی نظر مرشد پہ اٹھتی تھی اور مرشد کے لیے جھکتی تھی۔ بہت مرید تھے پر ان کی نظر وہیں اٹھتی تھی، وہیں جھکتی تھی۔ اور پھر جب آزمائش میں پورے اترے تو جب یہ دور سے ہوتے تھے تو ان کے مرشد نے دیکھ کے کہتے تھے ٹھڑ ٹھڑ منیا میرا سکن پہ آن، ٹھڑ ٹھڑ منیا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے، میرا یار، میرا دوست، میرا سجن آ رہا۔
ان کی نظر پہ اوپر کا ساری عمر مرشد نظر کو پڑا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور یہ جنید بغدادی اپنے مرشد کی آخری صفوں کے مرید تھے، پہلی صفوں کے مرید نہیں تھے. پہلی میں سینئر بیٹھے تھے، آخری صفوں کے مرید تھے. ایک بابا جی آئے درویش تخت پہ اڑتے ہوئے اور تھوڑا سا دور جا کے ان کا تخت اتر گیا. تھوڑا سا دور جا کے تخت، انہوں نے جو دیکھا نا مریدین نے، تخت کو ایسے تخت جا رہا اور تخت وہاں جا کے اترا، ایک اٹھا دوسرا اٹھا. اب وہ اٹھتے گئے، جنید آگے بڑھتے گئے، جگہ بنتی گئی، اٹھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ کوئی ایک بھی نہ رہا. تو جنید ان کے مرشد سے سختی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، جنید کہاں گئے سر؟ اور لگے کوئی درویش ہے تخت پہ اڑتے ہوئے آئے تھے، وہ ان کے پیچھے گئے. تو نہیں گیا؟ اس میں یہ ایسے لاکھ آئیں کروڑ آئیں، میری نظر تو آپ کے لیے ہوتی، آپ کے لیے چکی ہے، میری تو ساری کائنات آپ. مرشد نے دل کی گہرائیوں اور وجدان سے فرمایا، اچھا تو اکیلا ہی جنید ہے. تاریخ انسانیت آج تک جنید بغدادی کا اصل نام نہیں بتا سکتی. زیادہ سے زیادہ لکھتے ہیں آپ کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ اللہ کا بندہ، ٹھہرے اللہ کا بندہ ہی تھا. ان کا اصل نام کائنات ساری بھول گئی، صدیاں ہو گئی ہیں. 10 صدیاں تو حضرت داتا صاحب کو ہو گئی ہیں، اور یہ ان کے مرشد کے مرشد تھے. 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. جنید بغدادی کا نام کوئی نہیں بتا سکتا کہ جنید بغدادی کا نام تھا کیا، کوئی نہیں بتا سکتا. اصل نام بھول گیا. اور جنید کہتے ہیں لشکر کو، ایک لشکر کا چھوٹا سا حصہ لشکر کو کہتے ہیں. مرشد نے کیا فرمایا؟ جا تو اکیلا ہی لشکر ہے، سب پہ بھاری ہے. اور ساری دنیا کی انسانیت ایک اور چیز ہی بتاتی ہے، تاریخ ان میں سے کسی ایک کا نام بھی تاریخ نے یاد نہیں رکھا، مٹ گیا. جو اندر آگے اگلی صفوں میں بیٹھنے والے تھے اور پچھلی صفوں کا جو شخص جس کی نظر کہیں نہیں گری، آج جنید 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 سارا جہاں کیا ہے. یحییٰ اندلس اسپین، کہاں؟ مدینہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑی ہستی ہے. ان کی خدمت میں، ان کے سامنے زیارت، ان کی صحبت، جیسے آپ دور پرے سے آپ آئے بیٹھے سنا گئے اور مدینہ میں جا کے رہے. مدینہ رہنے لگے. یہ پچھلی صفوں کے شاگرد تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا. اگلی صفوں کے شاگرد اور تھے، ان کو زمانہ جانتا تھا اور ان کا زمانہ احترام کرتا تھا. ان کو زمانہ جانتا تھا. کانوں نے ایک دوسرے کی بات سنی کہ مدینہ کی گلیوں میں ہاتھی آئے ہیں. ہاتھی تو افریقہ کا جانور ہے. اس نے کہا یہ وہ ہاتھی ہے جو ابرہ لایا تھا لشکر. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل ہے یہ نبی میں کہتے ہیں ہاتھی کو. ہاں وہی ہے. ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، یہ اٹھتے گئے. یحییٰ آگے آتے گئے، آتے گئے، آتے گئے، آتے گئے. پوچھا شیخ نے یہ سارے کہاں گئے؟ وہ نہیں، مدینہ کی گلیوں میں کوئی ہاتھی آیا ہے، ہاتھی دیکھنے گئے. تو نہیں دیکھے گا؟ اور نہیں جی، ہاتھی سارا جہان دیکھے، میں دیکھوں نہ دیکھوں تو کیا حرج ہے، میں تو صرف آپ کو دیکھنے آیا. میں تو آپ کی نظر اور آپ کی صحبت اور آپ کی برکت کا کمال لینے آیا اور میرے لیے سب کچھ آپ. بس جو انہوں نے دعا کی اندر سے نکلی نا، اور وہیں مہریں لگ گئی. آج بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کو جس نے پڑھنا ہے وہ سینئر سارے اگلی صفوں میں بیٹھے، کسی ایک کا نام بھی کسی کو یاد نہیں. اور اگر یاد آتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ تعالی.
ساری ولایت کے راز یہی میں ہیں، اور تسبیح خانہ ان رازوں کو دے رہا ہے بہانے سے۔ مشکل آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، الجھن آئی، مصیبت آئی، فوراً نظر کس پہ گئی؟ اللہ پہ۔ وظیفے کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، نفل کے نام پہ، رکوع سجدے کے نام پہ، قیام قعود کے نام پہ، سلام اور اللہ کے نام اور درود اور کملی والے کے، بس اللہ کے حبیب اور ان پہ نظر گئی، اٹھی ایک دم۔ میرا اللہ اوپر سے اپنے خفیہ کیمروں کے ذریعے سارے منظر دیکھ رہا، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کی نظر جا کہاں رہی ہے، اور یہ جو طارق ممبر پہ بیٹھا ہے یہ لوگوں کی نظریں ڈلوا کہاں رہا ہے، ڈلوا کہاں رہا ہے۔ انارکلی میں پرانی سی بات ہے، میں انارکلی کا ایک کوچہ ہے اس میں جا رہا تھا، مجھے کہا کسی نے کہ یہاں ایک پیر صاحب بیٹھتے ہیں، 2000 سے پہلے کی بات ہے، میں ان کے پاس گیا، ایسے چلتے ہوں، میرے ساتھ ان کا ایک مرید تھا کہ جی بیٹھتے ہیں، آپ مناسب سمجھے تو سلام کر لوں، میں کہ چلتے ہیں، سلام کیا، سلام کرتے تھوڑی دیر بیٹھا تو مجھے کہنے لگے ایک سبق یاد کر لو، کہ جی فرمایا، میری مرید سے پوچھو، اس کا شعر ہے، مجھے پہلا مصرع بھولا ہوا، اس شعر کے اندر ان کا سبق ہے، شعر ہے ایک اردو، اس کا دوسرا سبق ہے خدا کو چھوڑ دے یہاں اللہ پیر کو مانے، اب رب کو چھوڑ، رب بھی، مشکل کشا بھی، نبی بھی، کلمہ بھی، سب کو تیرا پیر ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا آپ تو پیر ہیں، پیر کے حقوق ہیں، پیر کا عشق لازم ہے، پر آپ تو اللہ والے ہیں، اللہ والے تو اللہ کی نظریں ڈلواتے ہیں۔ امام الاولیاء، امام الاتقیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک بندے نے دامن پکڑا اور کھینچا اور کہا اللہ کے لیے دے دو، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسجد کی طرف اشارہ کیا اور میں وہاں جاؤ اور جا کے اللہ سے نفل پڑھ کے مانگو، اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں، کہا جب مجھے بھی ضرورت ہے میں بھی وہیں جاتا ہوں، جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں بھی وہیں جاتا ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا پیر تو اللہ سے ملاتا ہے، پیر تو اللہ کی راہیں دکھاتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا کو چھوڑ دیں یہاں اللہ پیر کو مانے، اب رب کو چھوڑ، نعوذ باللہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے کہنے لگے آپ ملا مولویوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آ سکتی، میں نے کہا میں ملا مولوی نہیں ہوں، میں پیر فقیر صوفی ہوں، میں صوفی ہوں، میں آپ کی راہوں کا ساتھی ہوں، مجھے سمجھاؤ یہ سبق۔ کہنے لگے اگر صوفی ہیں تو کامل نہیں ہے، اگر صوفی ہیں تو کامل نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ گمراہ آدمی ہے، اس سے بحث کرنا ضروری، میں خاموشی سے چلا آیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن کہتا ہے بس سلامتی سے ایک طرف ہو جاؤ۔ سارے انبیاء کی محنت، سارے آل رسول کی اور سارے اصحاب رسول کی اور ساری ولایت کی محنت، اولیاء کی محنت، لوگوں کی پہلی نظر اللہ پہ چاہے۔ میرا اللہ جو خوش ہوتا ہے، میرا اللہ جو خوش ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی پردہ، کہنے لگے حضرت اگر آپ میرا حسن و جمال دیکھ لیں تو آپ ہی بے ہوش ہو جائیں، میرے شوہر کو کہیں یہ مجھ جیسے حسین کو پا کے کسی اور کی طرف دیکھتا ہے۔ امام صاحب کو خود وشی آ گئی، لوگوں نے کہا ابھی حسینہ کا نام سن رہے ہیں اور یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، ہوش میں اٹھے، فرمایا بس اللہ نظر آئے، یہی میرا اللہ بندوں سے کہتا ہے، میرا بندہ بندوں سے کہتا ہے، یہ میرے بندوں، مجھ سے بڑا کوئی ہے کائنات میں حسین اور مشکل کشا اور حاجت روا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، محتاجوں، مجھے چھوڑ کے تم دیکھتا کہاں ہے؟ اور یہی بکھرا ہوا، الجھا ہوا، بچھڑا ہوا اور گمراہ بندہ جب اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں چل کے جاتا ہوں اس کا استقبال کر،
اور پھر یہی بندہ جب اللہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، حدیث میں یہاں تک آتا ہے میرا اللہ اس بندے کے پیچھے جاتا ہے، میرے بندے مجھے چھوڑ کے جا رہا، این بخر اللہ لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، مجھے چھوڑ کے جا رہا، آخر آنا تو میرے ہی پاس ہے، اس کہاں چھوڑ کے جا رہا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ میں یہ پوچھ کے تھک گیا اور جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، میرا اللہ پوچھ رہے کہاں جاؤ تم چھوڑ؟ ہر پل میں اپنے آپ کو، میں بھی آپ بھی اپنے آپ کو آزماتے رہے کہ میری پہلی نظر کہاں جاتی ہے، میری پہلی نظر، اور اس کی زندگی میں مشق کرتے رہے۔ ایک تھا استاد مشتاق چکری، ایک استاد عاشق فراڈیا تھا، اتنے فراڈ کیے، عاشق کہیں تو پتہ نہیں چلتا تھا، کہیں استاد عاشق ہے، کہتے کون؟ فراڈیا، اچھا ٹھیک ہے۔ ایک استاد مشتاق چکری تھا، چکر بازیاں کرتے کرتے چکری کرتے۔ اچھا وہ کیا کرتا تھا؟ ایسے چائے سامنے پڑی ہے، چائے بیٹھ کے سن ہو جاتا، استاد جی چپ بیٹھو۔ بڑی دیر کے بعد ٹھنڈا سانس لے کے پھر چائے کا ایک گھونٹ، ٹھنڈی ہو گئی تھی، ایک گھونٹ پی لیے۔ اس نے کہا استاد جی کیا ہوا؟ اس نے کہا بس میرے سامنے آ کے نا اللہ کھڑا ہو گیا تھا، اللہ نے کہا چائے نہیں پی، میں نے نہیں پی، پھر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا تو اندھے ہو۔ اس نے کہا استاد جی جب پرزا 1 نمبر اتار کے 2 نمبر لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سامنے نہیں آتا۔ میں نے اس دن ٹاؤن شپ میں عشاء کی نماز پڑھی، ٹاؤن شپ نماز پڑھی، میرے سامنے نماز میں ایک بندہ تھا، اس نے ماسک لگایا ہوا تھا اور ننگے سر نماز پڑھ رہا تھا، بہت ٹانگیں کھلی بہت ٹانگیں چوڑی کر کے ننگے سر نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے محبت سے اسے عرض کیا، انگریز نے کہا ہے تو نے چہرہ ڈھانپ لیا ہے، نبی نے کہا ہے ساری نہیں ڈھانپا۔ انگریز نے کہا پیار سے کہا، میں کہا لڑ پڑے گا، پر کیا کرتا؟ میں نے ایسے محبت سے کہا، میں نے کہا انگریز نے کہا ہے تو نے چہرہ ڈھانپ لیا ہے، کملی والے نبی نے فرمایا تو نے چہرہ ساری نہیں ڈھانپا۔ مجھ سے کہنے لگا غلطی ہو گئی، میں خاموش ہوں۔ پہلی نظر کہاں جاتی ہے؟ یہ راز ولایت ہے۔ یہ سارے صحابہ نے، اولیاء نے، آل رسول اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ زندگی کا سبب کیا۔ اور آپ یاد رکھیے گا جب بھی آپ دعا پڑھتے ہیں، پانی کی، کھانے کی، بیت الخلاء کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سلام کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اب سمجھ لیں آپ کی نظر اللہ پہ چلی گئی ہے۔ اللہ پہ گئی ہے تو اللہ اس کے حبیب پہ ورد زبان پہ ہے، اللہ کا ورد قرآن ہے، اس کا حبیب کا ورد دعائیں اور حدیث ہے۔ اللہ پہ گئی ہے تو اللہ اس کے حبیب کا ورد زبان پہ ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ کی پہلی نظر اللہ پہ چلی گئی ہے۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ کی نظر اللہ پہ چلی گئی۔ اب پھر آپ اپنی قیمت دیکھیں کیسے ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں تبرکات ہے، اس نے کہا یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے، یا اصحاب صفہ کا ہمارے پاس پورا قالین پڑا ہے، ایک چبوترا ہے جس میں وہ قالین بچتا ہے، پھر پرانا ہو جاتا ہے، بدل لیتے ہیں۔ آپ ان تبرکات کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ تبرکات اللہ اس کے حبیب کے نام کی برکت سے تبرکات بنے ہیں، غور سے سمجھیں، یاد رکھیں۔ میرے اللہ کا نام لیا گیا، اس کے حبیب کا نام لیا گیا، اللہ اور حبیب کے نام کی تسبیحیں پڑھی گئی، اور اللہ رسول حبیب کے نام کے آنسو گرائے گئے۔ میرے کملی والے کی محبتیں یہ تبرکات بن گئے۔ اچھا وہی کپڑا، وہی قالین، وہی کپڑا ہوتا ہے جو کعبہ کا غلاف ہے، وہی کپڑا ہے جو میرے حضور کے روزے کے اندر جادو کے اندر ایک گنبد ہے، اس کا غلاف ہے جس پہ 70,000 فرشتہ فجر سے لے کر عصر تک درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور پھر 70,000 فرشتہ عصر سے لے کر فجر تک۔ اور آج جس 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی باری آئی ہے قیامت تک، پھر صلاۃ و سلام میرے آقا کے روزے میں پھر باری نہیں آئی۔ اس
اس غلاف مبارک کی کیا برکت ہوگی, اس غلاف کا کیا کمال اور کیا برکات ہوگی. وہ تو کپڑا ہے, لیکن ہمارے لیے تو آخری درجے کا متبرک, مبارک اور مقدس اور مطہر اور منور. بالکل اسی طرح جب بندے کی نظر اللہ پہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کے لیے جھکنا شروع ہو جاتی ہے, بندے کی نظر میرے اللہ کے ہاں بھی اس بندے کا ایسے اکرام ہوتا ہے, اور فرشتوں کے ہاں بھی اس بندے کا ایسے اکرام ہوتا ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاں ایسے اکرام ہوتا ہے, ایسے احترام ہوتا ہے جس طرح میرے آپ کے ہاں ان چیزوں کا اکرام ہے. آپ وہ مبارک مجمع ہے, آپ وہ خوش قسمت لوگوں کا مجمع ہے جس کی نظر اللہ پہ اٹھ رہی ہے اور جس کی نظر اللہ کے لیے جھک رہی ہے, اور جس کو کوئی پریشانی آئے اور مصیبت آئے اور دکھ آئے اور تکلیف آئے اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ اللہ تیرے نام کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے, تجھ سے ہی ہوا ہے اللہ. اس کی نظر اللہ کے لیے اٹھی, اس کی نظر اللہ کے لیے گئی. اللہ کہتے ہیں واہ میرا بندہ واہ, اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے. مصیبت تو میں نے دی تھی اور جان بوجھ کے دی تھی, مصیبت تو میں نے دی تھی اور جان بوجھ کے دی تھی. میں اس دن ایک مسجد میں گیا, نماز چل رہی تھی, میرا پاؤں پھسلا اور پتھر تھا سارا, گرا نہیں. میں نے کہا جماعت رکعت نکل جائے, گرا نہیں, ٹانگ پہ صرف جھٹکا لگا, اور میں نماز میں شامل ہو گیا. میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کی شانی کریمی کا بہت شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ گرا دیتا, زخمی ہو جاتا, کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی یا چوٹیں لگ جاتی, تو یا اللہ کچھ معذوری ہو جاتی, تکلیف ہو جاتی. اللہ تو نے کتنا کرم کیا, لگتا ہے میری نظر کس سے ہٹی تھی, اگر نہیں ہٹی تو تو امتحان لینا چاہتا تھا. مولا میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں, عافیت کے قابل, آزمائش کے قابل نہیں ہوں, عافیت کے قابل ہوں. کس کے قابل ہوں؟ حضرت مرزا مظہر جانی جان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں دیں, اتنی دینا جتنی میں سہ سکوں. کہ آزمائشوں میں جو روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی. آسائشیں کہتے ہیں سہولتیں, آسائشیں کہتے ہیں سہولت. اللہ وہ آسائشوں میں نہیں ہے. یا اللہ کوئی آزمائش دے, آواز آئی میرے بندے آزمائش نہیں سہ سکے گا. اب اگر آزمائش مان لیا تو تجھے آزمائش دیتا ہوں. اللہ نے بیوی کی شکل میں آزمائش دے دی. اوہ ساری عمر اس اللہ کی بندی نے بے عزت کیا اور پریشان کیا ساری عمر, اور یہ صبر کرتے رہے. شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی کے مرشد, سلطان محمود غزنوی کے مرشد, ان کے گھر میں ایک بندہ گیا حضرت کے ملنے کے لیے. دروازہ کٹکھٹایا, اندر سے بیوی نے کہا کون حضرت, تیری بھی ایسی تھی جیسی تیری حضرت کی بھی ایسی تھی. پتہ نہیں کیا کچھ کہا, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. وہ کہنے لگا کہ ان کی تبلیغ گھر میں تو چل نہیں سکی, مجھ پہ کیا چلے گی. گھر میں بیوی پہ تو چل نہیں سکی, ان کی تبلیغ مجھ پہ کیا چلے گی. وہ جو ہے نا بدگمان شک و شبہ میں واپس جا رہے, دیکھا تو سامنے شیخ آ رہے تھے شیر کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے, اور شیر کو کانوں سے پکڑے ہوئے, جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہے. تو Like this video, comment and subscribe this channel. Jazakallah.